والدین نے مجھے بتایا کہ اس ننھی منی سی بچی کو مبینہ طور پر 3 مرتبہ زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب بچی کی کنڈیشن اتنی بری ہے کہ ہم آپ کو دکھا تک نہیں سکتے۔ ٹرپیں لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ بچی کا علاج معالجہ بھی ہسپتال میں جاری ہے۔ یہ سارا واقعہ ہوا کیسے؟ اس بچی کو کون سے درندے نے زیادتی کا نشانہ بنایا؟ بچی کی ماں بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اس کے والد صاحب بھی موجود ہیں۔ والد صاحب بیچارے نمکو کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ یہ غریب لوگ ہیں جن کی بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو آئیے ماں سے کچھ سوالات کرتے ہیں، ان سے یہ سارا واقعہ جانتے ہیں۔ ماں جی، کتنے دن ہو گئے ہیں اس واقعہ کو؟ 5-6 دن ہو۔ کیسے ہوا یہ سارا واقعہ؟ کیا بتاؤں؟ اب یہ دیکھیں کہ ماں کتنی تکلیف میں ہے کہ اس بیچاری سے بتایا تک نہیں جا رہا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ چلے ماں جی، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ تو بچی بہت چھوٹی ہے جو بیچاری یہاں پہ ہسپتال میں بے ہوش پڑی ہوئی ہے، اس نے آپ کو خود بتایا تھا یا پھر آپ نے خود دیکھا تھا، کسی اور نے بتایا تھا؟ بتایا بچی نے مجھے۔ کیا بتایا تھا اس نے آپ کو؟ کہ مجھے ہائی کیا ہے حسن بھائی نے ادھر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد لے گئی میں اس کو ڈاکٹر کے پاس، دوائی دی، کوئی فرق نہیں پڑا اس سے۔ پھر میں نے اس کے باپ کو فون کیا، پھر وہ آئے، پھر ہم اس کو ہاسپٹل میں لے آئے تھے۔ ماں جی، اس وقت بچی کی کنڈیشن کیسی تھی؟ کنڈیشن تو بہت خراب تھی اس کی، کچھ کھا ہی نہیں رہی تھی، پی نہیں رہی تھی۔ میں کھانے کو دیتی تھی الٹی کر دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی میں سو ہی رہوں، بس مجھے لٹا دو ماما، لٹا دو۔ پھر میں نے جیسے اس کو دیکھا، میں نے نیچے بھی دکھایا، انہوں نے مجھے یہی بولا کہ اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے تو ہاسپٹل میں لے جاؤ۔ میں اس کو ادھر لے گئی تھی۔ اس لڑکے کی کتنی ایج ہے جس نے یہ سب کچھ کی؟ 15 16 17 سال ہے، اتنی ہے اس کی۔ یہ سارا واقعہ ہوا کہاں پہ ہے؟ ان کے گھر ہوا تھا، ہم ان کے گھر گئے ہوئے تھے۔ وہ آپ کے جاننے والے ہیں؟ وہ غیر ہی ہیں ہمارے۔ وہ پھر آپ ویسے اس کی والدہ کے پاس گئی ہوں گی؟ میں ویسے پہلے میں رہتی تھی، اس نے ہی مجھے بلایا تھا کوئی کام کے لیے، تو میں گئی تھی ان کے گھر۔ تو میں اوپر بیٹھ گئی، مجھے اوپر بٹھا دیا تھا انہوں نے۔ یہ بچی نہ نیچے چلی گئی تھی، وہ کہیں نیچے تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ مجھے یہی پتا تھا کہ وہ مدرسے میں ہے، تو یہ وہ نیچے ہی تھا، اور اس کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے، بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ چونکہ اس کی والدہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، باتوں میں مصروف تھی، یہ بچی بھی نیچے تھی، وہ لڑکا بھی نیچے تھے جہاں پر اس نے اس بچی کو مبینہ طور پہ پکڑا۔ پڑی ہوئی تھی کہ وہ لڑکا نہیں ہے، وہ گیا ہوا ہے۔ میں نے بھی اس کو بھی دیکھا، اوپر آ رہی تھی۔ وہ پتہ کیا، مجھے اس نے پانی مانگا، میں نے اس سے کہ مجھے پانی دے دے۔ وہ پتہ نہیں اس میں کچھ ملا کے دیتا تھا مجھے، وہ خود آ جاتا تھا مجھے دینے کے لیے پانی، کہ یہ لو آنٹی یہ پی لو۔ مجھے کیا پتہ اس نے کیا مکس کیا ہوا ہے پانی میں، کچھ ملایا ہوا ہے۔ میں نے پی لیا، میں تو ادھر ہی بس لیٹ گئی، 4 پے کے اوپر ہی، مجھے ہوش نہیں تھی۔ اس کی ماں جو تھی نا، وہ اوپر واش روم میں نہا رہی تھی، اور نیچے بھی اس کی بہن نہا رہی تھی، اور یہ اوپر آ رہی تھی، اور وہ آ رہا تھا لڑکا۔ چونکہ ان کو چھوٹی بچی تھوڑا تنگ کر رہی ہے، تو یہ والد صاحب ہیں سر، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نمکو کا کام کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکا اس عیاش طبیعت کا ہے یا پھر اس کا کریکٹر ایسا ہے؟ بھائی وہ مدرسے پڑھتا، کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک حافظ ہے گا وہ۔ ابھی پکڑا گیا وہ؟ ابھی پکڑا گیا، تھانے فیروز والے میں ہے وہ، کل کا پڑے اس کو۔ کا پکڑا گیا۔ ابھی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ کی اس بچی کے بارے میں؟ ڈاکٹر کہہ رہے 2-3 دفعہ زیادتی کی تھی انہوں نے۔ میڈیکل رپورٹ میں آئی ہے یہ بات؟ اور تھانے چلی گئی ہوئی بھائی، کل دی نا میڈیکل رپورٹ تھانے مل گئی، تھانے چلی گئی، انہوں نے سن دسیا کہ 2-3 دفعہ زیادتی کی تھی۔ 2 سے 3 مرتبہ اس چھوٹی سی بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا۔ ابھی کیا مطالبہ ہے آپ لوگوں کا؟ بھائی ساڈا مطالبہ ہے کہ یا انہوں پھانسی دین یا انہوں سامنے کھلار کے فیر مار دیں، تاکہ کل دی کسی اور دی زندگی نہ خراب کرے، وہ بھی نہ کرے کوئی اور بھی نہ کر سکے، اور بہت سارے ہمارے ملک کے بچے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ کرے ایسا قانون بن جائے ہمارے ملک میں، اللہ کرے ان درندوں کو ایسی سزا ملے جس سے
डर खौफ पैदा हो। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये कलियां हैं जिन्होंने बड़ा होके फूल बनना है, मगर पहले ही कुछ दरिंदा सिफ्त इनको मसल देते हैं या फिर मसलने की कोशिश करते हैं। तो ये बेचारे इंसाफ मांग रहे हैं, मुलजिम पकड़ा गया, अल्लाह करे इनको इंसाफ मिले, इस छोटी सी बच्ची को इंसाफ मिले, उसको सख्त सज़ा मिले। तो ये वीडियो बनाने का, आप लोगों को दिखाने का सिर्फ इतना सा मकसद था कि खुदा के लिए अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें, किसी पे यकीन नहीं करना। आपके अलावा आपके बच्चों का कोई हमदर्द नहीं है, कोई खैर ख्वाह नहीं है, किसी पे एतबार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपने बच्चों का खुद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे लौटा दो मामा, लौटा दो।